اب یہ ملحمۃ الکبریٰ کیا ہے اور قیامت صغریٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں، آئیے یہ مل کر ہم مولانا صاحب سے جانتے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے، اور جب قیامت آئے گی اس سے پہلے کے بہت ساری نشانیاں فرمائی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، لوگوں کے اندر ایمان کا اور سچائی کا دورہ کم ہو جائے گا، دھوکہ دہی بڑھ جائے گی، اور اسی طرح سے بے حیائی بڑھ جائے گی۔ یہ سب باتیں جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے رہے ہیں، اور آپ کے جو احادیث سے ہمیں پتہ لگتا رہا ہے، لگ بھگ ہم کو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے آثار جو ہیں وہ تقریباً پچھلے ٹائم سے ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، یہ ہم لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ قیامت کے آثار آ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حدیث میں ہے کہ جو جانور ہیں وہ دنیا سے اٹھ جائیں گے، اور جو خشکی کے جانور ہیں اس میں ایک ٹڈی بھی ایک جانور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹڈی سب سے پہلے اٹھے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے سے ٹڈی نظر نہیں آتی تھی، تو آپ گھبرا گئے، اور آپ نے اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے مختلف جگہ الگ الگ لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ پتہ کر کے آؤ کہیں ٹڈی ہے یا نہیں۔ اور جب کسی نے آگے کہا کہ ٹڈی ہے، آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، فرمایا کہ ابھی اللہ کا شکر ہے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ جو حالات ہیں، جو حالات ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم اپنے منہ سے تو کہتے ہیں قیامت آ رہی ہے، قیامت کے حالات آ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کی سدھار نہیں کرتے۔ دیکھیے، اسی طریقے سے جو قیامت صغریٰ ہے، جو قیامت صغریٰ جس کو آپ نے فرمایا، دیکھیے اصل میں کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرما چکے تھے پہلے کہ ایک جنگیں آئیں گی، اور آپ نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ ایک جنگ کے بارے میں فرمایا کہ اتنی زیادہ جنگیں ہوں گی کہ بہت، اس کے سلسلے میں آپ نے بہت اس میں فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آرام فرما رہے تھے۔ یہ حضرت زینب کا شاید یہ حدیث ہے جو انہوں نے روایت کی ہے، حضرت زینب بنت جاش ایسے، تو انہوں نے فرمایا، یہ مسلم شریف کے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ایک دم اٹھے اور اٹھ کے بالکل چہرہ سرخ ہو گیا، اور فرمایا ویل للعرب، ویل للعرب، کہ یہ جو عرب کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کو تباہی ہو، بربادی ہو۔ اصل میں مقصد یہ ہے کہ اسلام وہیں سے پھیلا، اسلام وہیں آیا، اور اس کے بارے میں پھر اس کے بعد جیسے ان کے اندر مغربیت آ گئی اور وہ بالکل ایک طریقے سے اسلام کو بھول گئے۔ یہ سب باتیں جو، اور ہم آج جو حالات دیکھتے ہیں، اگر ہم حالات حاضرہ پہ نظر ڈالتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کا جو حال ہے، وہ جگہ جہاں اسلام نمودار ہوا، جہاں اسلام طلوع ہوا، آفتاب رسالت طلوع ہوا، جہاں سے اسلامی جو مملکت تھی، اسلامی حکومت تھی، اس کی حدود کہاں کہاں پھیلیں، ادھر روم ہے، ادھر فارس ہے، ادھر قسطنطنیہ ہے، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا علاقہ عربوں کے زیر تسلط آ گیا، اور اس کے بعد پھر عربوں کا حال یہ ہو گیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بٹ گئے۔ ان کی دفاعی طاقتیں اتنی کمزور تھیں کہ یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، آپ جانتے ہیں کہ وہاں کون کون سی طاقتیں آج یہاں موجود ہیں عرب ممالک میں، وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو تلوار کے دھنی تھے، جن کا جینا، جن کا مرنا خدا کے لیے تھا، جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا تھا، جن کے لیے دنیا کچھ نہیں تھی، آخرت سب کچھ تھا، آج وہ عرب اخلاقی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں زوال کے آثار نمایاں ہیں۔ ان کی سیاسی حالت ہے وہ بھی زوال کی طرف جا رہی ہے، ان کا جو دفاعی نظام ہے وہ بھی پست ہے۔ تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیبیا ختم ہو چکا، عراق ختم ہو چکا، یمن کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کشیدہ ہیں۔ ادھر ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں لبنان ہے، فلسطین ہے، یہ تمام علاقے، شام کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت، یعنی بار بار ان کے لیے بہت ساری دعائیں بھی کی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ جب شام کے علاقے سے خیر اٹھ جائے تو پھر جان لینا کہ قیامت بہت قریب ہے، اور شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں ہم اگر ان کے زوال کے اسباب
پر غور کریں گے تو بات بہت بڑھ جائے گی. ہم صرف ابھی شام پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں مولانا صاحب. شام کا علاقہ، کیا یہ جو شام کا علاقہ ہے اس سے مراد صرف شام کا یعنی سیریا ہے جس کو کہ ہم شام کا علاقہ کہتے ہیں، یا یہ جو علاقہ ہے یہ بہت وسیع ہے، اس میں وہ تمام اردن آ جاتا ہے، فلسطین آ اس کے جاتا اندر ہے؟ جو ہے یہ فلسطین ہے، اردن ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شام تھا اس میں فلسطین بھی تھا، اردن بھی تھا اور آس پاس کے علاقے بھی تھے. اور یہ شام یہ ایک طریقے سے ملک شام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر یہاں خیر اٹھ جائے اور یہاں سے جو جنگیں ہوں گی بہت زیادہ زبردست یہ آپ نے جنگیں صحیح ہوں گی. فرمایا مولانا صاحب کہ یہاں جو جنگیں ہوں گی بہت بڑی جنگیں ہوں گی، اور یہیں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ یوم حساب ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شام کا علاقہ ہے حضرت عیسیٰ کا نزول یہیں ہوگا، دجال یہی مارا جائے گا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے لوگ جو روز حشر ہوگا، محشر کا جو میدان ہوگا جی وہ بھی عرفات کا میدان ہے سارا. جی وہ سب بھی جو ہے وہ اسی کے آس پاس کہیں ہوگا. بالکل. تو شام جو چونکہ تمام نبیوں کی سرزمین رہی ہے اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت خیر و برکت کی اصل دعا میں کی. نبیوں کی سرزمین جو ہے فلسطین رہی ہے، وہ تمام اور علاقہ سارا آج یہ علاقہ شام اسی میں الگ ہو شام چکا کے ہے. اندر رہا ہے. جی لیکن ایک بات اور بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں تمہاری غربت سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا ہوں تمہاری مالداری سے. آپ اگر دیکھیں گی اس سب چیز کا جو ہم قرب قیامت کی علامتوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت سے عربوں میں مالداری آئی ہے اور جس وقت سے ان کے اندر ایک بادشاہت کا جذبہ پیدا ہوا ہے، اس وقت سے وہاں کے حالات بہت بگڑ گئے، مغربیت بہت زیادہ عام ہو گئی، اسلام کو لگ بھگ انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اور اس طریقے سے اسلامی نام ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ اسلامی نام رہ جائیں گے اور اس کے اندر کوئی بھی جیسے نماز ہے، نماز کے اندر روحانیت ختم ہو جائے گی، روزے ہیں، روزے کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے وہ ختم ہو جائے گا، حج اور زکوٰۃ کا مطلب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. آج آپ دیکھیے زکوٰۃ اتنی بڑی چیز ہے لیکن ہم نے کس طریقے سے اس کو دے رہے ہیں کہ اس کا بالکل مطلب ختم ہو کے رہ گیا. آج جو غریب ہے وہ مزید غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ساری جو علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں، یہ ساری علامتیں کہیں نہ کہیں لگ بھگ اب پائی جا رہی ہیں، اور ہم کو اس سے سمجھنا چاہیے یہ ایک طریقے سے قیامت صغریٰ ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں قیامت صغریٰ. قیامت صغریٰ کا مطلب تو یہی ہے، دیکھ قیامت تو آئے گی، وہ جو قیامت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الساعہ فرمایا، الحاقہ فرمایا، قیامہ فرمایا، وہ تو ایک دن آئے گی، وہ ایک دن آئے گی. لیکن یہ جو قیامت صغریٰ ہے لگ بھگ یہ تقریباً ہمارے بہت بڑے ٹائم سے چل رہی ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے اس کو، انسان جو ہے، انسان کے اندر ہم یہ اس سب چیز کو اگر دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہم خود اپنے اندر، اگر آپ یہ دیکھیے قرآن کریم میں ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسألہ ایان یوم القیامہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. لفظ لوامہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نفس 3 طرح کے ہوتے ہیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ. تو نفس لوامہ کی اللہ تبارک نے قسم کھائی. بالکل مولانا صاحب، ہم تھوڑا اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ آگے بات ضرور کریں گے. بات ہو رہی تھی عربوں کی زبوحالی کی، بات ہو رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور کہا جائے تو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. آج مسلمان کہاں ہیں؟ آج مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے بھی اس طرح سے موجود نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں، دیکھتے ہیں جو حالات ہیں یا جس زمانے میں قیامت کی جو نشانیاں آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں اسلام، دین اسلام، یا مولانا صاحب دین اور مذہب دونوں میں بہت فرق ہے. ہم آپ سے ضرور جانیں گے. دین اسلام سمٹتے سمٹتے حرمین شریفین تک محدود ہو جائے گا. کیا وجوہات ہوں گی کہ اسلام سمٹتے سمٹتے ان 2 مقامات مقدسہ تک آ جائے گا؟ لیکن اگر ہم بات کریں دین اور مذہب کی تو اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے دین اور مذہب کا جو یہ ہم کہیں گے مسلمان اور آج کل کے مسلمان میں کیا فرق ہے. جی آپ یہ کہیے اس کو کہ مسلمان اور آج کل کے مسلمان میں کیا فرق ہے. دیکھیے آج کل کا مسلمان جو ہے صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے.
وہ نہ تو نماز کا ہے، اس کو نماز کا وہ خشوع خضوع نہیں ہے، نماز کی وہ جستجو نہیں ہے۔ دوسرے روزے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں طرح طرح کے بہانے بنا کر کے صاحب ہم بیمار ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار کو چھوٹ ضرور دی ہے، لیکن یہ ضرور اس میں فرمایا کہ وہ جب بالکل معذور ہو جائے، اس حالت میں آ جائے تو اس کو چھوٹ ہے۔ جیسے کہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر بھی کچھ عورتوں کو چھوٹیں دی ہیں۔ یہ سب چھوٹیں جو ہیں یہ سب چھوٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہانہ بنا کر اس سے آپ لے۔ تو اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام وہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دل میں وہ بیٹھ جائے، ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اور ہم جب کوئی کام کریں تو ہم یہ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو ہم یہ سمجھ لیجئے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، اور چونکہ نام کے مسلمان رہ گئے اسی لیے ہمارے اندر سے برکتیں ختم ہو گئیں، عزت ختم ہو گئی، اور ہمارے اندر سے جو ایک وقار تھا وہ ختم ہو گیا۔ آج ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بے شک مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان جن کے ٹھوکروں میں قیصر و کسریٰ کا تاج تھا، آج اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں، دوسروں کے دست نگر ہیں۔ اگر ان کے پاس ہم اسلحہ جات کی بات کریں تو اپنے دفاع کے لیے مناسب اسلحے بھی موجود نہیں ہیں۔ مولانا صاحب دو باتیں آتی ہیں، یا تو ہم نے یا تمام عرب ممالک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ مال و زر کی کمی نہیں ہے، بہت کچھ ہے ان کے پاس، لیکن ان کا جو مطلوب ہے وہ اب دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ حضرت عمر کی زندگی ہمارے سامنے ہے، رسول پاک کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عمر کے پاس جب آئے لوگ تو دیکھا کہ ڈھونڈ رہے ہیں خلیفہ امیر المومنین کہاں ہے، پتہ چلا کھجور کے پیڑ کے سائے میں ایک اینٹ لگا کر کے اپنے سر کے نیچے، اور وہ سوئے ہوئے ہیں۔ حیران ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کی مملکت کی حدود یہاں سے لے کے وہاں تک پھیلی ہوئی ہے، ایران فارس سے لے کر روم تک، اور ادھر پورا جو بلاد عربیہ ہے، اور وہ شخص وہاں کا جو تاجدار ہے وہ اس طرح سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کا جو مطلوب و مقصود تھا وہ شہادت ہے، مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو نہ یہاں مال غنیمت ان کا مقصود تھا، نہ کشور کشائی، نہ زمین اور مال و دولت کی خواہش تھی۔ آج ہمارا مطلوب دنیا ہو گئی ہے۔ مولانا صاحب تھوڑی سی بات اور کرتے ہیں، ہم اگر نیوکلیائی طاقتوں کی بات کرتے ہیں، نیوکلیئر ویپنز کی بات کرتے ہیں، تو یہ بڑے پیمانے پر یہ عام تباہی کے ہتھیار ہیں، اور جتنے سپر پاورز ہیں ان کے پاس بھی ہیں، اور جو ممالک ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ ہتھیار کی خرید میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک آج طرف کل جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے غریبوں پر خرچ نہیں ہو رہا، اسی طرف آ رہے ہیں، اسی پر جا رہا ہے، اسی طرف آ رہے ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھوپیا ہے، حبشہ ہے، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں لوگ، صومالیہ ہے جہاں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی تو دور، انہیں نہ مناسب علاج ہے، نہ تن پہ کپڑے ہیں، اور فقر و فاقہ ایسا ہے کہ بے کسی پہ رونا آتا ہے۔ کہاں ہے انسانیت جب ہم تمام مذاہب بھلائی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، تمام مذاہب بھلائی کا پرچار کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں انسانیت، ہیومینٹی؟ کہاں ہے ہیومینٹی کہ کوئی بھوکا مر رہا ہے اور کہیں ہتھیار کی خرید و فروخت؟ سب سے بڑا افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کہنے والے ملک ہیں، اور ان کے ہاں جو اصل مقصد ہے وہ خدا اور خدا کے رسول ہے، اور خدا کی مرضی شامل ہے۔ ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر ایک بکری کو بھی کھانا نہیں ملا تو وہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ کیسے ہیں یہ سب لوگ کہ ان کے علاقے میں لوگ غریب ہیں، ان کو کھانے کو میسر نہیں، دوائیں میسر نہیں، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو تحائف بہت دے رہے ہیں، تحائف اتنے دے رہے ہیں کہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری قوم کو کھانا مل جائے، لیکن کسی ایک آدمی کو تحائف دے رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب چیزیں اس بات کی علامت کرتی ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر صحیح معنی میں اسلام نہیں ہے، اور ہم سب لوگ، ہمارے عقل خبت ہو چکی ہیں۔ اور صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک جنگ ایسی ہوں گی قیامت کے قریب میں کہ جنگ جب ہوگی تو اس کے بعد لاشیں ہوں گی، چاروں طرف لاشیں ہوں گی، اور ایک پرندہ جو چاہے گا میں لاش پر نہ بیٹھوں وہ اڑے گا، اور اڑتے 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 اتنا دور چلا جائے گا، اس کے بازو شل ہو جائیں گے، اور شل ہو جانے کے بعد جب وہ گرے گا تو لاش پر گرے گا۔ مقصد یہ ہے کہ چاروں طرف لاشیں ہوں گی۔ ایک روایت میں ہم نے کہیں یہ بھی پڑھا ہے کہ فرمایا کہ تقریباً جو لوگ بچیں گے وہ تقریباً 1% یا چند لوگ بچیں گے۔ تو اصل میں حالت یہ ہے کہ ہم اگر اس بات کو نوٹ کریں گے کہ قیامت کے جو قرب قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ، یہ سب باتیں ہم اپنے منہ سے بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ قیامت کا نام سننے کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور آپ راتوں کو جاگتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا اللہ، حضرت عائشہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ یا اللہ قیامت کے دن تجھے معلوم ہے کہ میں دل میں میرا وہ اس طرف میں نہیں کہہ سکتا، لیکن باقی میں دنیا میں سارے جو اپنے اہل و عیال میں یا سب جگہ میں بالکل وہی انصاف کرتا ہوں۔ تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈرا کرتے تھے قیامت کے، فرماتے تھے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اور قیامت کے دن کے تو سنا ہے کہ نفسی نفسی ہوگا، اور ہر شخص ہر نبی اپنی جگہ پر پریشان ہوگا، اور ہم مسلمان اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور ہم منہ سے کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ قیامت صغریٰ مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے تمام انسان اس میں شامل ہوں گے، صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قیامت صغریٰ مسلمانوں کے لیے ہوگی، جب تباہی ہوگی تو عام تباہی ہوگی، اور اس کے دائرے میں سب کے سب تمام انسان سمٹ آئیں گے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے، جیسے کہ کہیں پڑھا ہے کہ اگر 100 بیٹے ہوں گے تو اس کے 99 بیٹے ختم ہو جائیں گے، اور صرف جب بھی میں نے کہا کہ 1% تقریباً رہ جائیں گے۔ تو اور یہ جو تباہی ہے یہ اچانک آئے گی اور بڑے پیمانے پر آئے گی، افسوس کہ ہم سب خواب غفلت کا شکار اور ہیں۔ یہ سب اس کے حالات بن گئے ہیں، چاروں طرف ہتھیار جمع ہو رہے ہیں، ہتھیار جمع ہونے کے بعد بس پر ایک بٹن کی دیر ہے، جو لگتا یہ ہے کہ اب وہ بھی قریب ہے۔ بالکل مولانا صاحب، بالکل انشاءاللہ بات چیت کے سلسلے کو آگے ضرور لے چلیں گے۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، افروز ہیں اور نصرت ہیں۔ پہلے افروز صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہلو جی افروز صاحبہ فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی جی سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے۔ ہاں السلام علیکم۔ جی بہن سلام پہنچ چکا، کلام پر آئیے، فرمائیے۔ ہاں جی ہماری آپ سے وہ ہے گزارش ہے، جیسے ہمارا بھائی ہے 12th میں، وہ پڑھائی میں کچھ دھیان نہیں لگاتے، اور ان کا کچھ دھیان ہی نہیں ہے، پڑھائی کے لیے کچھ وہ نہیں کرتے، ان کے لیے کچھ بتائیے مولانا صاحب۔ اور دوسرا سوال، جیسے ہمارے پاپا ڈرائیور ہیں، ان کی روزی میں برکت ہی نہیں تھی، پیسہ ہمارے گھر میں اور آتا اور چل جاتا ہے، تو کچھ جمع نہیں ہو پاتا، اور ایسے جھگڑے وغیرہ گھر میں روز ڈیلی ہوتے رہتے، کوائپر بھائی بہن کے، امی جان کے، ہمارے سے ہوتے رہتے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے کو رشتے نہیں آتے، ہماری 22 سال کی عمر ہو گئی، ابھی 5 سال ہو گئے ہمارے 12 سے، بس ایک رشتہ آئے گا، اس کے بعد تک ابھی تک ایک رشتہ بھی نہیں آئے گا ہمارے کو۔ ٹھیک ہے نصرت آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہلو جی نصرت صاحبہ، وعلیکم السلام۔ میرا لڑکا نا، چھوٹا والا لڑکا 25 سال کا ہے، وہ اتنا ہی مطلب بس کہنا ہے ہو گیا ہے، اتنا کچھ سنتا ہی نہیں ہے، سارا رات جاگتا ہے، دن بھر سوتا ہے۔ اب بتائیے سی اے کے لیے فاؤنڈیشن نکالے ہوا ہے، یہ پڑھتا لکھتا بھی نہیں ہے۔ میرا بڑا لڑکا تو ہم ایک بار بتائے تھے کہ 30 سال کا لڑکا میرا ایکسیڈنٹ میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی ہدایت دے، انشاءاللہ مولانا صاحب سے ضرور جانیں گے کہ کیا کیا جائے۔ ناظرین یہاں لے رہے ہیں ایک بہت چھوٹا سا وقفہ، جلد حاضر ہوئے۔